بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عبرتناک واقعہ۔ ایک غلام نے اپنے آقا کے خلاف بغاوت کر کے آقا کو قتل کر دیا اور باقاعدہ بادشاہ بن گیا۔ اب مدتوں تک بادشاہ بنا رہا، شہزادے بھی پیدا ہو گئے، لیکن حقیقت میں تو بادشاہ کا غلام تھا۔ ایک مرتبہ اس غلام بادشاہ نے شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا، جو اولیاء اللہ میں سے تھے۔ یہ اپنی صدی کے مجدد تھے۔ اس غلام بادشاہ نے ان کو بلا کر کہا کہ میں آپ کو قاضی بنانا چاہتا ہوں۔ شیخ نے جواب میں کہا کہ بات یہ ہے کہ قاضی بنانے کا کام اس شخص کا ہے جو خلیفہ برحق ہو، اور آپ خلیفہ برحق نہیں، اس لیے کہ آپ تو غلام ہیں۔ آپ اپنے آقا کو قتل کر کے از خود بادشاہ بن بیٹھے۔ اپنی ملکیت میں بہت ساری زمینیں آپ نے رکھی ہیں، حالانکہ آپ مالک بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ غلام کے اندر مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لہذا جب تک آپ اپنی اس حیثیت کی اصلاح نہیں کریں گے، میں اس وقت تک آپ کا کوئی منصب قبول نہیں کروں گا۔ اس زمانے میں بہرحال کچھ نہ کچھ خیر ہوا کرتی تھی۔ باوجود یہ کہ اپنے آقا کو قتل کرنے کا جرم کیا تھا، لیکن پھر بھی دل میں کچھ خدا کا خوف تھا، اور اللہ والوں کے کہنے کا اندر سے بھی دل پر اثر ہوتا تھا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ بات تو آپ نے صحیح کہی، واقعی میں تو غلام ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے میں اس غلامی سے نکل جاؤں۔ شیخ نے کہا کہ اس کا راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم اور تمہارے شہزادوں کو بازار میں کھڑا کر کے بیچا جائے، اور جو قیمت وصول ہو وہ تمہارے مرحوم آقا کے ورثاء میں تقسیم کر دیے جائیں، اور جو شخص تمہیں خریدے وہ آزاد کر دے، پھر تمہیں آزادی مل جائے گی۔ اب اندازہ لگائیے کہ بادشاہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو اور تمہارے بیٹوں کو بازار میں کھڑا کر کے بیچا جائے گا، قیمت لگائی جائے گی، نیلام ہوگا، اس کے بعد پھر تمہاری بادشاہت درست ہوگی۔ لیکن چونکہ دل میں کچھ خوف خدا اور آخرت کی فکر تھی، اس لیے وہ بادشاہ اس پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ تاریخ کا یہ منفرد واقعہ ہے کہ اس بادشاہ کو اور شہزادوں کو بازار میں کھڑا کر کے نیلام کیا گیا، بولی لگائی گئی، چنانچہ ایک شخص نے ان کو خرید کر پھر معاوضہ لے کر ان کو آزاد کیا، تب جا کر بادشاہ کی بادشاہت درست ہوئی۔ ہماری تاریخ کے اندر ایسی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آئیں گی۔ بہرحال جس طرح ایک غلام تخت کے اوپر بیٹھا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلام ہوں، اسی طرح جب تم کسی منصب پر فائز ہو جاؤ تو ساتھ ساتھ دل میں یہ سمجھو کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ اگر یہ حقیقت ذہن نشین رہے گی تو کبھی اس منصب پر بیٹھ کر دوسروں پر ظلم نہیں کر سکو گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب نہ تو یہ کرو کہ اس نماز کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھرو کہ میں نے نماز پڑھی تھی اور نماز پڑھ کر میں تو بڑا بزرگ ہو گیا۔ جیسا کہ عربی کا محاورہ مشہور ہے، صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، ایک جولا ہے کو ایک مرتبہ 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع مل گیا تھا تو اس کے بعد وحی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ اتنا بڑا اعلیٰ درجے کا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہونی چاہیے۔ لہذا نہ تو یہ کرو کہ اپنے عمل کو بہت بڑا سمجھ بیٹھو اور اپنے لیے بڑے اعزاز تجویز کرنے لگو، اور نہ اپنے عمل کو اتنا حقیر سمجھو کہ جس سے ناشکری ہو جائے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میری نماز کیا، میں تو اٹھ بیٹھک کرتا ہوں۔ ایسے الفاظ مت کہو، یہ نماز کی توہین ہے، بلکہ یوں کہو کہ میں تو اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہو جائے تو 2 کام کرو۔ ایک، شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس عمل کی توفیق دے دی، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو توفیق نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے تو توفیق دے دی۔ دوسرا، استغفار کرو، جو کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں اس عمل میں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ ان دونوں کاموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما لیں گے۔